السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا قصہ معتصم باللہ کا ہے، جو ایک مسلمان بہن کی فریاد پر پورے لشکر و جاہ کے ساتھ پہنچے۔ بنو عباس کے دور کا ایک عجیب و غریب واقعہ اسلامی تاریخ میں موجود ہے۔ ابو اسحاق معتصم باللہ خلیفہ تھے۔ یہ بنو عباس کے چھٹے خلیفہ تھے، جنہیں مامون رشید کی وفات پر خلافت ملی۔ یہ واقعہ روم کے ایک شہر کا ہے، جہاں ایک یہودی تاجر کہیں سے ایک مسلمان لونڈی خرید کر لایا اور وہ اسے ہر روز مارتا پیٹتا تھا۔ وہ مار کھاتے ہوئے آہوازاری کرتی تھی اور چلاتی تھی، اے امیر المؤمنین، میری مدد کو پہنچیے۔ یہودی اس کی بات سن کر اسے اور زیادہ مارتا اور کہتا، خاموش، یہاں تیرا خلیفہ کہاں؟ تیرا خلیفہ تو بغداد میں رہتا ہے، اور بغداد یہاں سے مہینوں کے فاصلے پر ہے۔ تیرا کیا خیال کہ وہ تیری اور اتنے فاصلے سے تیری آواز سننے اور 40,000 فوج کے ساتھ تیری مدد کو آئے گا؟ ایسی فوج جس کے ہر سپاہی کے پاس چت کبرا گھوڑا ہوگا اور ہر گھوڑا پائیدار ہوگا، اور ہر سپاہی اس پر بیٹا تیر و تلوار سے لیس ہوگا۔ وہ 40,000 کا لشکر کیا آپ کی اس آواز پر آئے گا؟ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ ایک روز اتفاق سے ایک مسلمان تاجر جو تجارت کی غرض سے روم گیا ہوا تھا، اس یہودی کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ یہودی حسب معمول مسلمان لونڈی کو مار رہا تھا۔ لونڈی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے امیر المؤمنین، میری مدد کو پہنچیے۔ مسلمان تاجر رک گیا اور اندر کی آوازیں سننے لگا۔ اس نے یہودی کے الفاظ سنے اور قریب کھڑے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس شخص نے اسے پوری بات بتا دی۔ یہ مسلمان تاجر چونکہ وقتی طور پر تجارت کے لیے روم آیا ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنا کام مختصر کر دیا تاکہ بغداد پہنچ کر معتصم باللہ کو خبر کر سکے۔ وہ بغداد پہنچا تو اپنے گھر جانے کے بجائے، اپنے گھر والوں کے پاس جانے کے بجائے سیدھا خلیفہ معتصم باللہ کی دربار میں گیا۔ اس نے خلیفہ کے سامنے حاضر ہونے کی اجازت لی اور اندر پہنچا۔ شاہی آداب بجا لانے کے بعد اس نے باندی کا سارا قصہ سنا ڈالا۔ خلیفہ نے جب یہ دردناک قصہ سنا تو پکار اٹھا، میری بہن، تو نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے، میں تیری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ اور سن او یہودی، میں اپنی بہن کے لیے 40,000 چت کبرے گھوڑے سوار سپاہیوں سے لیس سپاہی اور اسلحے سے لیس سواروں کے ساتھ پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دربار برخاست کیا اور زبردست تیاری کرنے کے بعد روم کی طرف کوچ کیا۔ عیسائی جاسوسوں نے اس دوران اسلامی فوج کی نقل و حرکت سے شاہ روم کو خبردار کر دیا۔ جب اس نے سنا کہ اسلامی لشکر اس کے سرحدوں کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ بہت گھبرایا، کیونکہ ابھی کچھ ہی مدت پہلے اس نے معتصم باللہ کے ہاتھوں شکست کھائی تھی اور تاوان جنگ ادا کیا تھا۔ اس نے فوراً خلیفہ کی خدمت میں اپنا سفیر دوڑایا اور یہ درخواست پیش کی کہ ہماری طرف سے جنگ کے بعد معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، پھر آپ کیوں ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں؟ معتصم باللہ نے سفیر کو جواب دیا، ہمارا چڑھائی کا کوئی ارادہ نہیں، نہ ہم جنگ کے ارادے سے آئے ہیں، ہم تو صرف اپنی ایک بہن کی مدد کے لیے آئے ہیں، اس نے ہمیں پکارا ہے۔ اس کے بعد معتصم باللہ نے سارا واقعہ سنایا۔ سفیروں نے جا کر مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے شاہ روم کو بتلائی۔ اس نے پیغام بھیجا،
آپ یہیں ٹھہریں، ہم اس کنیز اور یہودی کو آپ کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح اس نے معتصم باللہ کو منا لیا۔ ادھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کنیز کو بہت احترام کے ساتھ اور یہودی کو مجرم کی طرح بیڑیاں ڈال کر معتصم باللہ تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ جب وہ معتصم باللہ کے سامنے پیش ہوئے تو معتصم باللہ نے اس کنیز سے کہا، میری بہن، تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا، لے میں آ گیا ہوں، میں آ چکا ہوں، میں ابھی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور اے ناپاک یہودی، تو نے میری بہن کو طعنہ دیا تھا کہ تمہارا خلیفہ تمہاری مدد کے لیے 40,000 سپاہیوں کے ساتھ آئے گا، جن میں سے ہر ایک کے پاس چت کبرا گھوڑا ہوگا، گویا تو اس کا مذاق۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ جب وہ معتصم باللہ کے سامنے پیش ہوئے، گویا تو اس کا مذاق اڑا رہا تھا، تو دیکھ لے میں بالکل اسی طرح آیا ہوں، میرے ہر سپاہی کے پاس چت کبرا گھوڑا ہے موجود ہے اور اسلحوں سے لیس ہے۔ یہودی کا سر جھک گیا اس پر گھوڑوں، پھر بولا، واقعی اسلام سچا دین ہے۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ذرا تصور کیجئے کیسے حکمران تھے جو صرف ایک مسلمان بہن کی خاطر 40,000 کا لشکر جرار لے کر اتنے لمبے فاصلے کے لیے نکل پڑے تھے۔ اور آج جب ہماری بہن اور قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ امریکی کے حبس سے بے جا کے طور پر انتہائی ظالمانہ اور بے معنی سلوک سے دوچار ہے، جس سے پوری قوم کا دل بے چین ہے، تو ہمارے حکمرانوں کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کوئی ٹھوس اور مضبوط قدم اٹھانا تو درکنار امریکی ارباب اختیار کے سامنے غیرت مندانہ انداز میں اپنا مدعا بیان کرنے سے ہی گھبراتے ہیں۔ عقل و دانش کی کسوٹی پر نہ سمجھو، میں آنے والا یہ واقعہ نہ جانے اپنے اندر کتنے راز لیے ہوئے ہیں، لیکن وہ وقت بھی دور نہیں جب ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ چکانا ہوگا۔ ایک کاش ہمارے ارباب اختیار میں کسی ایک کو بھی ڈاکٹر عافیہ کی خاموشی صدائیں سناتی، جس میں صابرانہ پکار ہے کہ اے معتصم باللہ تم کب آؤ گے؟ والسلام۔